ہو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلو علیہ وآلہ۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم جان کائنات، ایمان کائنات، روح کائنات، وجہ تخلیق کائنات نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سرمدی نبوت و رسالت کے صدقے مرحومہ کی مغفرت و بخشش فرمائے۔ اللہ رب العالمین کروٹ کروٹ انہیں راحت عطا فرمائے، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اہل خانہ کو رب کائنات صبر جمیل عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، وقت بڑی تیز رفتاری سے گزر رہا ہے۔ یہ روز سورج کا طلوع اور غروب، یہ عروج و زوال کی داستانیں بیان کر رہا ہے۔ یہ ڈھلتا ہوا سورج ہر لمحے ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ جس طرح لمحہ بلمحہ لمحہ بلمحہ میں غروب کی طرف جا رہا ہوں، اے اللہ کے بندو اسی طرح تمہاری زندگی لمحہ بلمحہ کم ہوتے ہوئے اپنے انجام کی طرف گامزن ہے۔ یہ طلوع، یہ غروب، اور پھر یہ زوال اور یہ عروج، داستان یہ سنا رہا ہے یہ سورج کہ سدا بہار کوئی شے نہیں ہے، نہ حسن سدا برقرار رہے گا، نہ جوانی سدا برقرار رہے گی، نہ صحت سدا برقرار رہے گی، نہ ساری زندگی انسان پر عروج رہے گا، اور نہ ساری زندگی انسان زوال میں مبتلا رہے گا۔ اللہ رب العالمین کی مرضی کی بات ہے، وہ جسے چاہتا ہے تخت پر بٹھا دیتا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے تختے پر لٹکا دیتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت کا تاج پہنا دیتا ہے، اور وہ جس کے گلے میں چاہتا ہے ذلت کا طوق پہنا دیتا ہے۔ امیر کا کوئی کمال نہیں کہ وہ امیر ہے، اور غریب کا کوئی قصور نہیں کہ وہ غریب ہے۔ اس کی مرضی کی باتیں ہیں، اور وہ خود ہی بیان کرتا ہے کہ عزت والے کا کمال نہیں کہ وہ عزت والا ہے، اور کسی ذلیل بے عزت اس کا کوئی قصور نہیں کہ وہ ذلت و رسوائی میں گرا ہوا ہے۔ کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ کہتا ہے یہ سب میرے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں ہے۔ میں کسی کو چاہوں تو حسین و جمیل بنا دوں، میں کسی کو چاہوں تو کالے رنگ والا بنا دوں۔ عربی کا کمال نہیں کہ وہ عرب میں ہے، عجمی کا قصور نہیں کہ وہ عجم میں ہے، سب میری باتیں ہیں، اور میرا نظام کن فیکون ہے، میرا نظام کن فیکون ہے۔ میں کن کہتا ہوں، ہر شے معرض وجود میں آ جاتی ہے، میں جسے جیسے چاہتا ہوں نوازتا چلا جاتا ہوں۔ احباب ذی وقار، ہر کم ہونے والا دن، ہر گزرنے والا دن ہمیں ہمارے انجام کے قریب تر کر رہا ہے۔ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم غافل ہیں، ہم غافل ہیں۔ کبوتر بلی کو دیکھتا ہے، اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں چھپ گیا ہوں، بلی تو اسے دیکھ رہی ہے نا، اس نے آنکھیں بند کی ہیں، بلی کی آنکھیں بند تو نہیں ہیں۔ ہاں آج ہم اپنے انجام سے غافل ہیں، موت تو ہمارے تعاقب میں ہے۔ قبر کا اپنا ایک نظام ہے، حشر کا اپنا ایک نظام ہے۔ نکیرین کے ہاں بھی ہم نے جواب دینے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بھی ہم نے اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔
تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پاؤں یوں کر کے زمین پر، محشر کے دن یوں کر کے جم جائیں گے، یوں کر کے ساکت ہو جائیں گے، کوئی شخص اپنے پاؤں ہلا نہ سکے گا جب تک کہ وہ رب کائنات کے سوالات کا جواب نہ دے لے گا۔ رب کائنات کا پہلا سوال یہ ہوگا، اے میرے بندے، جوانی میں نے دی تھی، بتلا جوانی کو کن کاموں میں تو صرف کر کے آیا ہے۔ اور بلے شاہ صاحب قلندر قصوری فرماتے ہیں، در جوانی توبہ کردن شیوائی پیغمبری۔ بابت جوانی کی بابت پوچھا جائے گا، جوانی کی بابت۔ ایک سجدہ جوانی کا بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے افضل ہے۔ اور شیطان بھی جوانی کا عاشق ہے، وہ بھی انسان کو جوانی میں بہکاتا ہے، وہ بھی کہتا ہے تیرے جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہے، تیرے جیسا کوئی ٹھاٹ باٹ والا نہیں ہے، تیرے جیسے کسی کے تعلقات نہیں ہیں، مریں گے تو دیکھی جائے گی، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، داڑھی کیا رکھنی ہے، مسجد میں کیا جانا ہے، تیرے پاس کس چیز کی کمی ہے کہ تو مسجد میں جائے گا؟ مسجد میں تو غریب جایا کرتے ہیں، مسجد میں تو نادار لوگ جایا کرتے ہیں، تجھے تو سب کچھ دیا ہوا ہے، تیرے پاس تو سب کچھ ہے۔ وہ انسان کو بہکاتا رہتا ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تو کھلا دشمن ہے، اس نے تو بہکانا ہے۔ اور قیامت کے دن پہلا سوال بھی جوانی کا ہوگا کہ تو بتا جوانی کو کن کاموں میں لگا کے آیا ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوگا، بتا رزق میں نے دیا تھا، مال میں نے دیا تھا، اس مال کو کہاں خرچ کر کے آیا ہے؟ مال کی بابت پوچھا جائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال میں نے محنت سے کمایا ہے، یہ میری محنت کی کمائی ہے۔ ارے وہ بیلچا اٹھانے والے، وہ کشی اٹھانے والے، وہ کدال اٹھانے والے، وہ بھی تو کدال اٹھاتے ہیں، اپنی کشی کو اٹھاتے ہیں، سارا دن ہمارے ہاں محنت مزدوری کرتے ہیں، شام کو ان کی روٹی مشکل سے پوری ہوتی ہے۔ اللہ فرمائے گا ارے محنت وہ بھی کرتے تھے، مگر میں تجھے بیٹھے بٹھائے کروڑوں اربوں کا نفع دے رہا تھا، دیا میں نے تھا۔ اب بتا خرچ کہاں کر کے آیا ہے، کن کاموں میں پیسہ لگا کے آیا ہے؟ اس وقت میں ضرورت تھی، اور یہ بھی حدیث مبارکہ کے احباب ذی وقار لفظ ہے۔ اللہ فرمائے گا میں بھوکا تھا، تیرے دروازے پہ آیا، بتا تو نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ تو اور بھوکا، ساری کائنات کو کھلانے والا تو ہے، کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا فلاں میرا بندہ بھوکا تھا، تیرے دروازے پر آیا تھا، حقیقت میں تو میں ہی تھا نا، میں پیاسا تھا، تیرے دروازے پر آیا، تو نے دھکار دیا، میں ضرورت مند تھا، تیرے دروازے پر آیا، تو نے دھکار دیا، حقیقت میں تو وہ میں ہی تھا، میں نے رزق دیا۔ بتلا کن کاموں میں خرچ کر کے آیا؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ یہ مکانوں کی زیب و زینت پہ لگا دیا، فلک بوس محلات بنانے پر ہی خرچ کر دیا۔ یا اللہ تیرا دین رولتا رہا، تیرے دین کو ضرورت تھی اور ہم اپنے بناؤ سنگھار پر لگاتے رہے، ہم اپنی عیش و عشرت پر ہی خرچ کرتے رہے۔ رب کائنات پوچھیں گے بتلا علم میں نے دیا، علم میں نے دیا، عمل کتنا کیا تھا، عمل کتنا کیا تھا؟ علم تو اللہ دیتا ہے نا، وہ تو ایک چھوٹا سا پرزہ یوں کر کے گھما دے، میں ساری زندگی پاگل ہو کر دیوانہ بن کر گلیوں میں پھرتا رہوں گا، اس میں میرا کیا کمال؟ تو میں نے چند ڈگریاں لے لی ہیں تو میرا کیا کمال ہے اس میں؟ علم دینے والی ذات تو وہ ہے نا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے میں تو بڑا کریم ہوں، میں تو بڑا کریم ہوں، میں تو بڑا کریم ہوں، میری طرف آ کر تو دیکھ، میری طرف متوجہ ہو کر تو دیکھ، میری راہ میں چل کر تو دیکھ۔ ارے تو نے دنیا ہی کو سارا کچھ سمجھ لیا، تو نے اسباب پر تکیہ کیا، مسبب الاسباب کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوا، مسبب الاسباب کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان تو کیا تھا؟
یاد کر ایک وقت ایسا بھی تھا نہ تیرا نام تھا نہ تیرا نشان تھا، ارے تو پانی کا ایک گندا قطرہ تھا، اگر کپڑوں پہ لگ جاتا ناپاک ہو جاتے۔ میں نے ایک قطرے سے تجھے انسان بنایا، حسن و جمال دیا، میں نے تجھے درست بنایا، میں نے تجھے پیدا کیا۔ اس وقت کیا تیرا عالم تھا؟ زبان تھی، بول نہ سکتا تھا، آنکھیں تھی، پہچان نہ سکتا تھا، ہاتھ تھے، پکڑ نہ سکتا تھا، سارا وجود تھا مگر بیکار پڑا رہتا تھا، بھوک لگتی پکار نہ سکتا تھا۔ میں نے تیری ماں کے دل میں محبت ڈال دی، جب تجھے بھوک لگی تو رونے لگا، ماں دوڑتی آئی، سینے سے لگایا، میں نے تیری ماں کے سینے سے تیرے لیے غذا کی نہریں جاری کر دی، ایک ٹھنڈے دودھ کی نہر، ایک گرم دودھ کی نہر، تجھے طاقت وہاں سے ملتی رہی اور تو جوان ہوتا رہا، میں اپنی طاقت سے تجھے طاقت دیتا رہا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا تو کڑیل جوان بنا، بولنے لگا، چلنے لگا، پکڑنے لگا، میں نے تیرے لیے اسباب مہیا کر دیے، جب ساری نعمتیں میں نے تجھ پر واقع کر دی تو مجھ سے ہی لڑنے لگ گیا، مجھ سے ہی لڑنے لگ گیا، میری ہی نافرمانی کرنے لگ گیا، مجھے ہی باتیں کرنے لگا، اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ان قریب ہے میرے بندے، پھر وہ وقت آئے گا جب دنیا سے اٹھ جائے گا، تیری قبر بنے گی، چند روز تیرے گھر والے روتے رہیں گے، تیرے رشتہ دار تجھے یاد کریں گے، پھر ہوا کے تیز جھونکے تیری قبر کا نشان مٹا دیں گے۔ کہاں گئی تیری چودراہٹیں، کہاں گئی تیری سرداریاں، کہاں گئے تیرے فلک بوس محلات، ملیا میٹ، آج دیکھ ایک مجرم کی طرح تو میری بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے۔ وقت بڑا قلیل ہے، وقت بڑا قلیل ہے، اور وہ پکار رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میں بڑا کریم ہوں، میں بڑا کریم ہوں، میں بڑا کریم ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص بازار میں گیا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور بت پرست تھا، وہ بازار گیا، وہاں سے اس نے مورتی ایک لی، پتھر کی بنی ہوئی مورتی لی، اپنے سامنے گھر لا کر رکھ دی اور یوں دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور یا صنم یا صنم یا صنم پکارنے لگا۔ قریب 70 سال یا 72 سال کا عرصہ گزر گیا، یا صنم کہتے ہوئے۔ صنم نے کیا بولنا تھا؟ ایک دن اس کی آنکھ لگ گئی اور منہ سے بے ساختہ نکلا یا سمد۔ جب یا سمد منہ سے نکلا، اس کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور رب کائنات کی رحمت پکارنے لگی، یا عبدی یا عبدی، اے میرے بندے، اے میرے بندے۔ اتنے پیار سے پکارا تو جبریل امین آسمان سے نیچے اترے، شرق کو دیکھا، غرب کو دیکھا، شمال کو دیکھا، جنوب کو دیکھا، مگر وہ بندہ کہیں نظر نہ آیا۔ رب کائنات جانتے ہوئے پوچھتے ہیں، اے جبریل بتاؤ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ باری تعالیٰ جسے تو اتنی محبت سے پکار رہا ہے، میں تیرے اس بندے کی تلاش میں ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا، اے جبریل، نہ وہ قیام میں ہے، نہ وہ رکوع میں ہے، نہ وہ سجود میں ہے، دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ، اس حال میں ہے کہ پتھر کی مورتی سامنے ہے، دو زانو بیٹھا ہوا ہے، جاؤ جا کر دیکھ لو۔ جبریل امین گئے، کیا دیکھتے ہیں؟ پتھر کی مورتی ہے، سامنے بیٹھا ہے، یا صنم یا صنم یا صنم۔ پھر آنکھ لگی، منہ سے نکلا یا صمد، دریائے رحمت جوش میں، اے میرے بندے، اے میرے بندے، اے میرے بندے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ یہ تو تجھے جانتا ہی نہیں ہے، یہ تو تجھے پہچانتا بھی نہیں ہے، یا اللہ یہ تو ایک بت پرست ہے۔ ایک عرصہ گزر گیا، پتھر کی مورتی کی پوجا کر رہا ہے، یا صنم پکار رہا ہے، یا اللہ بھول کر اس کے منہ سے یا سمجھ نکلا ہے، یا اللہ یہ تجھے نہیں مانتا، تجھے جانتا بھی نہیں ہے، بھول کر یا سمجھ نکلا ہے۔ تو رب کائنات فرمانے لگے، اے جبریل تم ہی بتلاؤ، 70 سال سے وہ یا صنم کہہ رہا ہے، وہ پتھر کا صنم ایک بار بھی نہ بولا، آج اس کے منہ سے بے ساختہ میرا نام نکل گیا ہے، تو تم بتلاؤ، میں بھی نہ
بولوں گا تو میرے اور اس پتھر کے صنم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اتنا کریم ہمارا رب، اتنا کریم کیوں بلائے بیٹھے ہیں ہم، کیوں بلائے بیٹھے ہیں ہم؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی نوجوان جوانی کی بھرپور عمر میں توبہ کرتا ہے، رب کائنات قریب کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ جب کوئی نوجوان جوانی کی عمر میں توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان کو سجا دیتا ہے اور فرشتوں کو حکم ہوتا ہے جنت کو سجا دو، آراستہ و پیراستہ کر دو، حور و غلمان کو حکم دیتا ہے آج نیا لباس پہن لیا جائے، تو حوریں اور غلمان عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کیا آج کوئی معراج پر آ رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، میرے ساتھ روٹھے ہوئے میرے ایک بندے نے صلح کر لی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ احباب وقت بڑا قلیل ہے، وقت بڑا قلیل ہے اور دوڑ بڑی تیز ہے۔ یاد رکھیے پرندے کے پر دو ہوتے ہیں، دو، ایک کو کاٹ دیا جائے کیا پرندہ پرواز کرے گا؟ کیوں بھول گئے پھر؟ ہمارے بھی دو پر ہیں، دین اور دنیا، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ہم نے دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ بات پھر بنے گی، پرواز تب ہے جب جناب یہ دونوں پر سلامت ہوں گے، ایک پر سے پرواز نہیں ہے، وگرنہ بڑے 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 ختم ہو گئے اور ختم ہوئے جا رہے ہیں اور ختم ہو جائیں گے، پھر داستان تک نہ ہوگی۔ داستانوں میں نام زندہ انہی کا رہا ہے، نام زندہ انہی کا رہے گا جو دین اسلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کے سوا اور کوئی بات نہیں میرے دامن میں۔ احباب آئیے واپس آ جائیں، ہم بڑی دور چلے گئے، ہم مسجدیں ویران ہیں۔ یہ میرے سارے احباب عقل مند و دانا بزرگ بیٹھے ہوئے اپنے اپنے ڈیرے آباد کرنے کے لیے کتنا زور لگاتے ہیں، کتنا زور لگاتے ہیں، ڈیرے آباد کرنے کے لیے اجڑ جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں نے دیکھی اجڑ جاتے ہیں۔ نہیں تو آؤ شاہی قلعہ چلتے، اجڑا یا نہیں اجڑا؟ جب بادشاہوں کی مسکن کا اجڑی یا نہیں اجڑی؟ تو قریب ککھوں کی کلی ہوا کرتی تھی میرے سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ کی، ہے آباد یا نہیں آباد؟ ہے آباد یا نہیں آباد؟ پھر بھی عقل نہیں آتی، ڈیروں کو آباد کرنے پہ ان میں دیے جلانے پہ لگے ہوئے، دیے بجھ جاتے ہیں۔ جس نے دین کا دیا جلایا اسی کی قبر پہ دیا جلا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احباب وقت بڑا قلیل ہے۔ لاہور میں اکثر جاتا ہوں، پہلی مرتبہ لاہور گئے نا تو دیکھا کہ یار اتنا ویران بادشاہی قلعہ، اتنا ویران بادشاہی قلعہ، اور اس کے دامن میں تو ہے سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہے، یہ بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے ان وڈیروں کے لیے جو اپنے وڈیرے پر بڑا ناز کرتے ہیں، میں بڑا وڈیرا، بڑی زمین جائیداد۔ میں ایک عرصہ میں نے حجرہ شاہ مقیم میں گزارا۔ حجرہ شاہ مقیم یہ تحصیل دیپال پور میں چھوٹا سا قصبہ ہے۔ میں اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کرتا ہوں عبرت کے لیے۔ وہاں ایک ایسا شخص بھی تھا جو 500 ایکڑ کا مالک تھا، اس کی بڑی ٹھاٹ باٹ تھی، بڑا اس کا رہن سہن تھا، بہت بڑا عروج تھا اس پر۔ خیر موت برحق ہے، آنی ہے۔ ابھی بھائی پڑھ رہے تھے کل من علیہ فان، جانا تو جانا ہے، دنیا سے وہ چلا گیا۔ اس کا سگا بیٹا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 500 ایکڑ کا مالک باپ، سگا بیٹا حجرہ شاہ مقیم کے بازار میں ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگا کرتا ہے۔ آج بھی زندہ ہے، اور اس کے پاس اپنا 5 مرلے تک کا گھر نہیں، وہاں قبرستان میں ایک کٹیا ہے چھوٹی سی، وہاں رہتا ہے۔ اس کی ایک بیٹی معذور ہے، اس کو وہ اٹھا لیتا ہے اور حجرہ شاہ مقیم کے بازار میں ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتا ہے۔ باپ 500 ایکڑ کا مالک تھا۔ اللہ بتاتا ہے ان بطش ربک لشدید، ارے اپنی چودراہٹ پر گھمنڈ نہ کرنا، اپنے روپے پیسے پر گھمنڈ نہ کرنا، عاجزی اختیار کرنا۔ میں نے دیا ہے، میرے ہو کر رہنا، میرے ہو کر رہنا۔ اگر میرے بن کر رہو گے، میرے ہو کر رہو گے
تو میں نسلوں کو بھی سخی بنا دوں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نسلوں کو بھی عزت عطا کر دوں گا. اور اگر میری اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کرو گے تو رول جاؤ گے، رول جاؤ گے، پھر رول جاؤ گے، جگہ نہ ملے گی کوئی، رول جاؤ گے. اور دیکھا ہم نے تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ یہ بہادر شاہ ظفر اس کا کیا عالم ہوا تھا، رولا یا نہیں رولا؟ رنگون کی جیل میں بیٹھا ہے اور روتا تھا، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. وہ روتا تھا 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. پھر وہ روتا تھا ہندوستان کا بادشاہ، اور اس کے لیے جو ناشتہ بھیجا گیا، معروف ترین بات ہے 3 دن کا بھوکا پیاسا. 3 دن کے بعد جب اس کے لیے وہ ناشتہ بھیجا گیا، فرنگی نے ناشتہ بھیجا تو اس ٹرے میں، جیسے یہ ٹرے آئی ہے، ٹرے میں رکھا ہوا، اوپر کپڑا تھا، کپڑا ہٹایا، اس کی چیخیں نکل گئیں. 2 جوان سال بیٹوں کی گردنیں کاٹ کر اس کے لیے بھیج دی گئی. اللہ اللہ. کہاں گئی وہ چودراہٹ، کہاں گئی وہ بادشاہت، کہاں گئی وہ تمکنت، کہاں گئی وہ حکومت؟ آج ہم سب بڑی دور چلے گئے اپنے دین اسلام سے، سیکولر بننے کی کوششیں کرتے ہیں، سیکولر بننے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے اللہ مٹانا بھی جانتا ہے، بنانا بھی جانتا ہے، اور پھر کافروں سے اپنے کعبے کو بسانا بھی جانتا ہے. سبحان اللہ مل سبحان گئے اللہ. کعبے کو پاسباں، وہ یاد ہے نا چنگیز خان کا وہ واقعہ؟ پھر ملے تھے کعبے کو پاسباں وہاں سے یا نہیں ملے تھے؟ کیوں بھول گئے؟